نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شب بارات کی فضیلت اور اس کی عبادات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ماہ شعبان اور 15 شعبان کی شب یعنی شب بارات کی فضیلت اور اس میں عبادات کا حکم۔ نمبر 1، ماہ شعبان کی فضیلت۔ نمبر 2، شب بارات یعنی 15ویں شعبان کی شب کی فضیلت۔ نمبر 3، ماہ شعبان میں نفلی روزے۔ نمبر 4، 15 شعبان کو روزہ رکھنے کا حکم۔ نمبر 5، شب بارات میں کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کرنے یا کھانے کا حکم۔ نمبر 6، شب بارات اور معافی نامے کی حقیقت۔ نمبر 7، شب بارات میں عبادات کا کوئی خاص طریقہ یا کوئی خاص وظیفہ ثابت ہے یا نہیں۔ نمبر 8، مرد حضرات کا شب بارات میں قبرستان جانے کا حکم۔ نمبر 9، شب بارات کی فضول رسومات اور بدعت۔ نمبر 10، شب بارات میں اصل کرنے کا کام۔ شعبان 8واں اسلامی مہینہ ہے جو رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کی عظیم وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان کے روزوں، تراویح اور دیگر عبادات کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے شعبان میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں اضافہ ہو جاتا۔ نہ صرف خود بلکہ اس فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی شریک فرماتے تھے۔ ماہ شعبان عظمت والا مہینہ ہے، اسی وجہ سے بزرگان دین ماہ شعبان کے لیے یہ دعا بہت خصوصیت سے پڑھتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ چونکہ یہ مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، اس لیے اس میں رمضان کے استقبال کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں رمضان کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ میں خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر، تراویح، مغفرت، باری تعالیٰ اور رمضان میں اہتمام سے کیے جانے والے خصوصی اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ بحوالہ صحیح ابن خزیمہ۔ شب بارات یعنی 15ویں شعبان کی شب کی فضیلت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں آسمانی دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور اس رات ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کے یا ایسے شخص کے جس کے دل میں بغض ہو۔ بحوالہ شعب الایمان للبیہقی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات رحمت کی نظر فرما کر تمام مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں، سوائے اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے اور دلوں میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض رکھنے والوں کے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ اس رات کو شب بارات بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے بری اور پاک اور صاف کرتا ہے، یعنی مغفرت چاہنے والوں کی بے انتہا مغفرت فرماتا ہے۔ اس رات کو شب بارات بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے بری
اور پاک اور صاف کرتا ہے، یعنی مغفرت چاہنے والوں کی بے انتہا مغفرت فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اس رات بیدار رہنا بہت ثواب کا عمل ہے، اور فضائل میں اس جیسی احادیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ بحوالہ ما ثبت بالسنہ، صفحہ نمبر 360۔ ماہ شعبان میں نفلی روزے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ رمضان کے بعد جس مہینے میں روزوں کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے وہ یہی شعبان کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں شعبان کے مہینے سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے علاوہ پورے شعبان کے روزے رکھتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ بحوالہ جامع ترمذی۔ یہاں پورے شعبان کے روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان روزے رکھا کرتے، شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھنے سے منع فرمایا کرتے۔ یہاں پورے شعبان کے روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان روزے رکھا کرتے تھے، شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہو تو رات کو عبادت کرو اور آئندہ دن روزہ رکھو، اس لیے کہ اس میں غروب شمس سے طلوع فجر ہونے تک آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو بیماری سے عافیت دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی فضیلت کے بارے میں پورے ذخیرہ احادیث میں چونکہ یہی ایک حدیث موجود ہے جو کہ سنداً شدید ضعیف ہے، تاہم اگر کوئی اس وجہ سے کوئی 15 شعبان کو روزہ اس نیت سے رکھے کہ شعبان کا دن ہے اور پورے شعبان کے مہینے اکثر دنوں میں روزے رکھنے کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، اور اس شعبان کے اکثر دنوں میں 15 شعبان بھی داخل ہے، اس وجہ سے میں 15 شعبان کو روزہ رکھ رہا ہوں۔ دوسرے یہ کہ 15 تاریخ ایام بیض میں شامل ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیض یعنی اسلامی تاریخ 13، 14، 15 کو روزے رکھتے تھے، اس وجہ سے اگر کوئی ایام بیض اور شعبان میں روزے رکھنے کی نیت سے 15 شعبان کو روزہ رکھے تو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ لیکن ان دو وجوہات کے علاوہ خاص 15 شعبان کو روزے رکھنے کو سنت یا لازمی حکم سمجھنا بالکل بھی درست نہیں۔ البتہ سنت سمجھے بغیر شعبان کے مہینے کا نفلی روزہ رکھنا بالکل درست ہے۔ یکم شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزے رکھنے میں فضیلت ہے۔ آخری 2 دنوں کے بارے میں حدیث میں منع فرمایا ہے تاکہ رمضان کے پہلے روزے میں 2 دن کا وقفہ آئے اور کھا پی کر کچھ بدنی طاقت حاصل ہو۔ باقی یکم سے 27 شعبان تک مکمل اجازت ہے، البتہ شعبان کے آخری دنوں میں یہ ممانعت اس شخص کے حق میں نہیں ہے جو ان ایام میں روزے رکھنے کا عادی ہو۔ مثلاً کوئی شخص پیر یا جمعرات کے دن نفلی روزہ رکھنے کا عادی ہو اور اتفاق سے شعبان کی 29 یا 30 تاریخ اس دن ہو جائے تو اس کے لیے اس دن روزہ رکھنا ممنوع نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص ان دنوں میں روزہ رکھنے کا عادی نہ ہو وہ نہ رکھے۔ شب برات میں کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کرنے یا کھانے کا حکم۔ شب برات کے نام سے لوگ جو کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں اس کو بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث سمجھتے ہیں، اور اس کے من گھڑت اور بناوٹی فضائل بھی بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں بدعات کے زمرے میں آتی ہیں جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے، جس کی وجوہات
درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، شب بارات میں کھانے پینے کی نمبر 1، شب بارات میں کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنے کی رسم قرآن و سنت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین رحمہ اللہ سے ہرگز ثابت نہیں۔ یہی بات اس کی ممانعت کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2، اگر شب بارات میں یہ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنے سے مقصود کسی شخصیت کے لیے ایصال ثواب ہے تو واضح رہے کہ یہ ایصال ثواب کے لیے نہ تو کوئی دن یا مہینہ خاص ہے اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کی چیز تقسیم کرنا ضروری ہے، بلکہ ایصال ثواب تو کسی بھی نیک عمل کا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایصال ثواب کے لیے بھی مہینہ یا دن خاص کرنا یا ایصال ثواب میں کوئی چیز خاص کرنا شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ شب بارات میں بہت سے گھروں میں بدعت پر مشتمل کھانے پینے کی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ اس لیے شرعی اعتبار سے ان چیزوں کے کھانے پینے کا تفصیلی حکم سمجھنا چاہیے کہ شب بارات کی بدعت پر مشتمل مجالس اور کھانے پینے کے مقامات میں شریک ہونا ناجائز ہے، کیونکہ اس سے بدعت کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کو قوت اور رواج میسر آتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ان بدعت پر مشتمل یہ کھانا پینا کسی کے ہاں بھیج دے تو ایسی صورت میں مسئلہ واضح رہے کہ اگر حرام ہونے کی کوئی اور وجہ موجود نہ ہو تو محض بدعت ہونے کی وجہ سے وہ کھانا پینا اپنی ذات میں حرام نہیں ہو جاتا۔ البتہ مکمل طور پر کوشش یہی کی جائے کہ اسے وصول ہی نہ کیا جائے اور ان کے سامنے صحیح صورتحال واضح کی جائے، یا اگر مجبوراً وصول ہی کرنا پڑے تو اس کے کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہوئے کسی غریب کے ہاں بھیج دیا جائے، یہی بہتر ہے تاکہ بدعت کی نفرت دل میں برقرار رہے اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اور جب لینے والے نہ رہیں گے تو دینے والے خود بخود بدعت ترک کر دیں گے، لیکن اگر خود ہی کھا لیا جائے تو حرام نہیں، بشرط یہ کہ حرام ہونے کی کوئی اور وجہ موجود نہ ہو۔ البتہ اجتناب کرنے ہی میں احتیاط ہے اور یہی اصل ایمان کا تقاضا ہے۔ خصوصاً وہ شخص تو خصوصی طور پر اجتناب کرے جس کے لوگ پیروی کرتے ہوں، مذہبی رہنما ہو تاکہ بدعت کا خاتمہ ہو سکے۔ البتہ اگر کسی نے حرام مال سے یہ کھانا پینا تیار کیا ہے یا غیر اللہ کی نظر و نیاز کی نیت سے کوئی جانور ذبح کر کے تیار کیا ہے تو اس کا حرام ہونا واضح ہے، اور جہاں ماحول اور افراد کی اعتقادی حالت کی وجہ سے پہچان نہ ہوتی ہو اور اس سے پہلو کا امکان ہو کہ یہ غیر اللہ مثلاً انبیاء کرام یا بزرگان دین اولیاء اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہوگی تو وہاں بھی وصول نہ کرنے ہی میں احتیاط ہے۔ جو شخص صحیح العقیدہ مسلمان ہے اور اس کے ہاں سے یہ عام ایام میں بھی کھانے پینے کی چیزیں گھر آتی رہتی ہیں اور وہ شب بارات کے موقع پر بھی ایسی کوئی چیز بھیجے اور یہ کہے کہ میں نے کسی بھی غلط نظریے سے نہیں بھیجی تو اس کا کھانا بالکل درست ہے۔ البتہ بھیجنے والا کوشش یہ کرے کہ بدعت کے خاتمے کے لیے 15 شعبان کی شب یعنی شب بارات کو یہ اہتمام نہ کرے تو اچھا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی اسلامی، تاریخی اور واقعاتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔